لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المختار الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے خطبہ مصنوعہ کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہم سب مل کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. شب جمعہ بھی ہے، بحمد تعالی حدیث مبارکہ میں آج کی شب اور آنے والے دن کی شب دن کے دوران رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، جیسا کہ حضرت نے اعلان فرمایا تھا کہ اللہ کے گھر میں جمع ہونا بڑی خوش قسمتی ہے ہماری کہ ہم اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان ہیں. اور آج کی شب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہیں. ہم گنہگار ہیں، گرے پڑے ہیں، لیکن اگر ہم نے ان کی بارگاہ میں کچھ خراج عقیدت پیش کیا اور انہوں نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہوگا. ہم یہاں ایک مختصر سی مجلس ہم نے منعقد کی ہے، لیکن وہ تو امت خضراء میں آرام فرما ہے، وہاں سے وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کے لیے مجلس قائم کی. مجھے قول یاد آ رہا ہے، حضور پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرا ذکر عشاء میں کرتا ہے تو میں مغرب میں اس کو یاد کر چکا ہوگا، میں یاد کر چکا ہوگا، اسی لیے عشاء میں وہ میرا ذکر کرتا. تو یہ تو غوث اعظم کا قول ہے، لیکن ہم تو افضل البشر بعد الانبیاء کی تحقیق ان کا ذکر کرنے جمع ہوئے ہیں. علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا، استفتاء قائم کیا کہ حضور کیا کوئی جانور جنت میں جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں، چند ایک جانور ہے جو جنت میں جائیں گے. آپ نے ایک فہرست بتائی کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی گائے، سیدنا سلیمان علیہ السلام کا ہدہد اور چونٹی جس سے آپ نے گفتگو فرمائی تھی، سیدنا عزیر علیہ السلام کا دراز گوش جس کو ہم گدھا کہتے ہیں، سیدنا صالح علیہ السلام کی اونٹنی، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ذبح ہونے والا دمبا، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے شکم میں رہے وہ مچھلی، اور پھر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصوہ. فرماتے ہیں یہ سب جنت میں داخل ہو. پھر پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور یہ جانور کیوں جنت میں داخل ہوں گے؟ تو حضرت نے جواب دیا، فرمایا چونکہ انہوں نے اللہ والوں کی صحبت اختیار کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی تھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل عطا فرمایا. یہ اور بات ہے کہ علماء نے اس پہ بحث کی ہے کہ
کہ جانور کی شکل میں جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ وہ کسی نہ کسی انسان کی شکل میں جنت میں جائیں گے۔ جیسے بلق بن معمور ایک بنی اسرائیل کا ظالم گزرا ہے، اس کی شکل میں اصحاب کہف کا کتا قطمیر وہ ان کی شکل اختیار کر کے جنت میں جائے، کیونکہ کتا جنت میں نہیں جائے گا، جانور جنت میں نہیں جائیں گے، تو قطمیر جو ہے وہ بلق بن معمور جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بدعا کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک گئی، حالانکہ بڑا نیک بندہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ایسا مقبول تھا کہ جو دعا کرتا تھا دعا قبول ہوتی، لیکن بیوی کی باتوں میں آ کر اس نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حق میں بدعا کی، لیکن جب وہ بدعا کرنے کے لیے منہ کھولتا، موسیٰ علیہ السلام کی جگہ اس کا اپنا نام نکل جاتا، اور پھر جب بولتا گیا یہاں تک کہ اس کی زبان سینے تک لٹک گئی اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی۔ تو اصحاب کہف کا جو کتا ہے قطمیر، یہ بلق بن معمور کی شکل میں جنت میں جائے گا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے یہ جانور جنت میں جائے گا۔ تو آپ آگے کتنا پیارا نقطہ بیان کرتے ہیں کہ یہ جانور نے اللہ کے نبیوں کی صحبت اختیار کی تو اللہ نے کرم فرمایا اور ان کو جنت میں داخل عطا فرمایا، تو جو اصحاب رسول ہیں وہ تو بدرجہ اولی جنت میں جائیں گے۔ بلکہ ہم سنیوں کا تو عقیدہ ہے کہ جنت انہی کے لیے تو بنی، جنت اصحاب رسول کے لیے ہی بنی، انہی کے لیے جنت بنی۔ اور پھر کیسے جیارے لوگ، کیسے نرالے لوگ ہیں کہ زمین پہ رہتے رہتے انہوں نے جنت بھی خریدی۔ سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ جنت خریدی، اور آج اگر یہ مسجد کی تعمیر میں کسی نے پیسہ دیا ہے، اس کی نسل در نسل لوگوں کے درمیان شیخی بگاڑتی ہے کہ یہ مسجد میں میرے باپ نے اتنا لاکھ دیا تھا، میرے باپ نے اتنا ہزار دیا، اتنی زمین میرے باپ دادا نے وقف کی تھی۔ لوگ جب تک نماز پڑھتے رہیں گے ہم کو ثواب ملتا رہے گا، لیکن قربان جائے مسجد نبی شریف میں روزانہ لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں، لاکھوں لوگ، اور اللہ جانے قیامت تک کتنے لاکھ کتنے ارب لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ سب کا ثواب سیدنا ابو بکر صدیق کے نام آیا ہے۔ اس لیے کہ مسجد نبی شریف کی زمین بھی سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے جیب خاص سے خرید کر مسلمانوں کے وقت، مسجد نبی شریف کی زمین بھی 2 یتیم بچوں کی تھی۔ ہجرت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا کہ زمین خریدی جائے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے جیب خاص سے وہ زمین خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کی۔ تو صدیق اکبر کا ہم آدھے گھنٹے 1 گھنٹے میں کیا ذکر کر سکتے ہیں، لیکن ہاں ان کی نگاہوں میں اگر ہم آ جائیں تو ہمارا بیڑا پار ہے۔ میرے عزیزوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان وہ عظیم شان ہے کہ اللہ نے جب قرآن مجید میں صفات اللہ فرمایا، اللہ کا رنگ جو رسول اعظم پر چڑھا تھا وہی رنگ سیدنا ابو بکر صدیق پر بھی چڑھا تھا۔ صفات اللہ کا وہ رنگ جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر تھا، اور پھر فنا فی رسول کی شکل میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اس سے مشرف ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ آج سے چند سال پیشتر تاریخی مقدس مقامات کی زیارتیں نہیں ہوا کرتی، بلکہ وہاں بڑے بڑے پوسٹر لگا دیے گئے تھے کہ آپ یہاں زیارت کو آنا کوئی مشروع نہیں ہے، ممنوع ہے، بدعت ہے۔ لیکن اب چونکہ سعودی کو پیسہ کمانا ہے تو اب ان جگہوں کو انہوں نے اجاگر کیا ہے، زندہ کیا ہے۔ حالیہ سفر میں نے وہ جگہ دیکھی ہے کہ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ غار ثور میں 3 دن 3 رات یا 3 رات 2 دن جب آپ نے قیام کیا، اور جب غار ثور سے باہر آئے تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب تیل کا تیل نکالا جاتا ہے، تیل ہم جو کھاتے ہیں اس کا تیل نکالنا ہوتا ہے، تو کچھ لوگ تیل کو زمین پر بچھاتے ہیں، پھر اس کے اوپر چمیلی کے پھول بچھاتے ہیں، پھر تیل بچھائے جاتے ہیں، پھر چمیلی کا پھول بچھایا جاتا ہے، پھر تیل بچھائی جاتی ہے،
پھر چمیلی کا پھول بچھایا جاتا ہے۔ اس طرح طے در طے تیل کو چمیلی کے ساتھ رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ پھول سوکھ جاتا ہے۔ اب جب وہ تیل کو نکال کر پیسا جاتا ہے تو اس میں چمیلی کی خوشبو آتی ہے، چمیلی کی خوشبو آتی ہے بلا تفصیل۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ قیام پذیر ہوئے، تو جب غار ثور سے باہر نکلے ہیں تو حضور کا ایسا رنگ چڑھا کہ کوئی پہچان نہیں سکتا تھا کہ کون آقا ہے کون غلام، کون آقا ہے کون غلام۔ یہاں تک کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جب دونوں ایک کے بعد دیگر اونٹ کی سواری کرتے کرتے مسجد قباء کے قریب پہنچے ہیں تو وہاں تو لوگ طلع البدر علینا کے نغمے گا رہے تھے، حضور کو ویلکم کر رہے تھے، استقبال کیا جا رہا تھا۔ اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے درمیان آئے تو لوگوں کی نگاہیں اس بات سے قاصر تھی کہ کون رسول اللہ ہے کون رسول اللہ کا غلام، کیونکہ ایسا رنگ چڑھا نہیں پہچان پا رہے تھے کہ کون اللہ کے رسول ہے اور کون آپ کا محبوب ہے، ایسا رنگ چڑھا۔ لیکن غلام تو بالآخر غلام ابو بکر صدیق فوراً اس بات کو محسوس کیا کہ لوگ شاید پہچاننے میں کنفیوز ہو رہے ہیں، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے سیدنا ابو بکر صدیق اٹھ گئے اور اٹھ کر کے اپنی چادر مبارک میرے آقا کے سر پر تان کر کھڑے ہو گئے تان کر۔ اب لوگوں کو محسوس ہوا کہ جو چادر تان کے کھڑا ہے وہ غلام ہے اور جو نیچے بیٹھے وہ ہمارے آقا۔ یہ محبت جو دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی، جیسا کہ حضرت نے کہا کہ غار ثور پر اتنی بلندی پر جب چڑھنے کا وقت آیا، دشمن فالو کر رہے تھے، دشمن تعاقب کر رہے تھے، دشمنوں سے بچنا بھی تھا، تو سیدنا صدیق اکبر نے آقا کریم کو مشورہ دیا کہ حضور میرے کندھے پہ آ جائے، میرے کندھے پہ آ جائے، ایسا نہ ہو کہ دو آدمی کے چلنے کے 4 قدموں کے نشان زمین پر ظاہر ہو جائے اور پھر لوگ پکڑنے والے ہم تک پہنچ جائیں تو آپ میرے کاندھے پہ آ جائیں۔ ارے یہ رشتہ ایسا مقدس رشتہ ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین میں سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر ابن خطاب رشتے میں یہ دونوں حضور کے سسر ہیں، اور بعد کے 2 خلیفہ سیدنا عثمان ذو النورین اور مولا علی یہ حضور کے داماد ہیں۔ دنیا میں کہیں مثال نہیں ملے گی کہ کوئی سسر ہے اپنے داماد کو اپنے کاندھے پر لے کر۔ غار ثور کی پہاڑی وہ بلند پہاڑی اللہ آپ لوگوں کو حاضری نصیب فرمائے، بار بار ادب کے ساتھ حاضری نصیب فرمائے، آج شب جمعہ اللہ قبول فرمائے کہ غار ثور پہ جب چڑھے گے احساس ہوگا کہ یہ وہ غار ہے جس غار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما۔ پھر قربانی تو دیکھیے، غار میں جانے کی جب بات آئی تو آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں حضور آپ باہر اتریے، پہلے میں جاؤں گا اور صدیق اکبر تشریف لے گئے، صاف صفائی کی، غار میں جو سوراخ تھے ایک ایک سوراخ کو آپ نے بند کیا اور پھر اس کے بعد آقا کریم کو اشارہ کیا۔ نبی رحمت غار ثور میں تشریف لاتے ہیں، ابو بکر صدیق اپنے زانوں پر آقا کریم کو لٹاتے ہیں، کیسی مقدس ذات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گود میں سر رکھ کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آرام فرمائے، اور پھر وہ اکیلے میں وہ رنگ چڑھا ہے کہ اس کی مثال دنیا میں کہیں نظر نہیں آئی، وہ رنگ چڑھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے عزیزوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کا وقت گزارا، جب آپ پر بخار کا عارضہ ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رہتے ہوئے بنفس نفیس رہتے ہوئے صحابہ کے درمیان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 17 نمازیں آپ نے پڑھائی، 17 نمازیں پڑھائی تھی۔ گویا اس بات کی انڈیکیشن تھی، اس بات کا اشارہ تھا کہ لوگوں میں اگر تمہاری نگاہوں سے اوجھل ہو جاؤں اور میں قبر کے حوالے کر دیا جاؤں تو اس کے بعد یہی ابو بکر ہے کہ جو تمہاری امامت کریں گے، یہی ابو بکر ہے جو خلیفہ رسول بن کر کے تمہارے درمیان رہیں گے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق
رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین ہوئے، اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد آپ نے مسلمانوں کے ساتھ وہ معاملات کیے کہ سبحان اللہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جب آپ نے وقت گزارا تو بڑا پیارا واقعہ بیان کیا گیا۔ فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے صحابہ کرام کے جھنڈ میں، تو ایک مرتبہ مجلس میں سیدنا ابوبکر صدیق بھی ہے، سیدنا فاروق اعظم بھی ہے، سیدنا عثمان غنی بھی ہے، مولا علی بھی ہے، دیگر جید صحابہ کرام موجود ہیں۔ ان کے درمیان میرے آقا نے فرمایا، لوگوں سنو، جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ یقیناً یہ جو مال ہے نا، بڑا فتنہ ہے، یہ کبھی اللہ کا قرب پانے کا ذریعہ بھی بنتا ہے، لیکن کبھی ایسا پٹکتا ہے یہ مال کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مال و دولت جس کے پاس ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ جب صحابہ نے اپنے دلوں کے کانوں سے آقا کریم کی نصیحت کو سنا، لوگ منتشر ہو گئے، ایسی ہی ایک مجلس پھر جمع ہوئی۔ اب مجلس میں صحابہ کرام موجود ہیں، لیکن صدیق اکبر نہیں ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا علی ہے، دیگر صحابہ کرام ہیں۔ مجلس شروع ہے، آقا کریم واضح و نصیحت فرما رہے ہیں، اتنے میں دروازے سے صدیق اکبر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد جب نظر ڈالتے ہیں محفل پر تو دیکھتے ہیں کہ حضور کے قرب و قریب میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب چپک کر قریب ہو کر بیٹھے، حضور کے قریب بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اب انہوں نے عوام پر، صحابہ پر نظر ڈالی کہ کون صحابی ایسا ہے کہ میں اشارہ کروں تو میری طرف آئیں گے، تو دروازے پہ کھڑے ابوبکر صدیق نے ایک غریب صحابی کو اشارہ کیا۔ وہ غریب صحابی آقا کریم کی طرف سے اٹھ کر کے دروازے پر آئے اور ابوبکر صدیق سے عرض کرتے ہیں، کیوں بلایا؟ سیدنا ابوبکر صدیق میں جیب سے 3 درہم نکالتے ہیں، درہم یا دینار نکالتے ہیں، اور اس غریب صحابی کے ہاتھ میں رکھ کر فرماتے، یہ 3 درہم تم لے لو اور یہیں بیٹھ جاؤ، اور تمہاری وہ جگہ جو حضور کے قریب ہے مجھے دے دو، مجھے وہ جگہ دے دو جو حضور کے قریب کی ہے، تم وہیں بیٹھ جاؤ۔ وہ صحابی قریب بھی تھے اور ہر صحابی قریب، وہ صحابی دروازے پر بیٹھ گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق لوگوں کے درمیان سے اس جگہ قریب آ کر آقا کریم کے بیٹھ گئے۔ اب آقا کریم نے جب واضح و نصیحت فرما لی، اب ابوبکر صدیق نے آخر میں عرض کیا، حضور اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس مال و دولت ہوتی ہے وہ اللہ اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے، لیکن حضور آج میرے جیب میں 3 درہم تھے تو میں آپ کے قریب آ گیا، میں آپ کے قریب آ گیا۔ میرے آقا نے تبسم فرمایا ابوبکر جب تک کہ وہ 3 درہم تمہارے جیب میں تھے تم مجھ سے دور تھے، وہ قریب تھا، اور جیسے ہی تمہارے جیب سے نکل کے اس کے پاس گئے وہ دور ہو گیا، تم قریب ہو گئے۔ تمہارے جیب سے نکلے اس کے جیب میں پہنچے وہ دور ہو گیا، تم قریب ہو۔ حالانکہ مال نے سیدنا ابوبکر صدیق کو حضور سے بہت قریب کر دیا، بہت قریب کر دیا۔ بعض روایت میں علماء فرماتے ہیں یا مقرر فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم نے غالباً جنگ حنین کے درمیان فرمایا تھا کہ لوگوں اپنے اپنے گھر سے راہ اللہ میں خرچ کرنے کے لیے مال پیش کرو، صحابہ کرام اپنے اپنے گھر دوڑ گئے۔ صحابہ تو ایسے تھے کہ صبح کھجور چوس کر سحری کرتے تھے اور رات میں کھا کر کے افطار کرتے تھے۔ یہ زندگی تھی صحابہ کہ کھجور چوس کر سحری کرتے تھے، پھر وہی کھجور کو دن پر رکھتے اور مغرب میں وہی کھجور کھا کر افطار کر لیا۔ یہ حالت تھی صحابہ کی، لیکن ہر صحابی اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا کہ کچھ راہ اللہ میں خرچ کر دیا جائے۔ آج فاروق اعظم کو رشک ہے کہ آج ابوبکر سے زیادہ مال میں لاؤں، ابوبکر سے زیادہ مال میں پیش کروں گا۔ اپنے گھر گئے، ہر سامان کے 2 حصے کیے، اور اللہ فرماتے ہیں یہاں تک کہ سوئی کے بھی 2 حصے کیے، یعنی ایک سوئی گھر میں چھوڑی اور ایک سوئی یہاں لے کر، ہر چیز کے 2 حصے کیے اور لا کر کے آقا کریم کے قدموں پر رکھ دیا، نچھاور کر دیا۔ فاروق اعظم سوچ رہے تھے کہ آج میں ابوبکر سے زیادہ نیکی کما لوں گا، لیکن دیکھنے والی نگاہوں نے دیکھا دور سے ایک شخص چلا رہا اور اس کی بدن پر جو کپڑے ہیں وہ ٹاٹ کا لباس ہے، گونی کا لباس ہے، اور بٹن کی جگہ پر ببول کے کانٹے لگے۔
ابھی وہ قلامہ آقا کریم کی طرف آ رہے ہیں، کندھے پر سامان ہے جو کچھ، جب قریب آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی اور نہیں، ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق ہے۔ میرے آقا نے پوچھا ابو بکر گھر میں کچھ چھوڑا؟ عرض کیا اللہ اس کے رسول کا نام کافی۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ بلبل سدرا آسمان سے تشریف لاتے ہیں، میرے آقا کی بارگاہ میں اللہ کا سلام پیش کرتے ہیں۔ میرے آقا نے ان کو دیکھا تو اب جبرائیل امین کے بدن پر بھی وہی کپڑا تھا جو ابو بکر کے کپڑے، جو ابو بکر کے بدن پہ تھا، وہی ٹاٹ کا لباس اور بٹن کی جگہ ببول کے کانٹے ہیں۔ میرے آقا نے کبھی ابو بکر کو دیکھا، کبھی جبرائیل کو دیکھا، کہ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے لباس؟ عرض کیا حضور آج تنہا جبرائیل نہیں بلکہ آسمان پر جتنے فرشتے ہیں اللہ نے سبھی کو یہی لباس پہننے کا حکم دیا۔ ابو بکر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ نے اعلان فرمایا کہ تمام فرشتے اسی لباس میں آ جاؤ جو آج میرے محبوب کے محبوب نے پہنا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قربانی دی ہے، وہ قربانی دی ہے کہ دنیا اس قربانی کے آگے بڑھ ہی نہیں سکتی، کوئی نہیں بڑھ سکتا، کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ حالانکہ رسول اعظم نے فرمایا کہ میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے اور میرے صحابی احد کے پہاڑ برابر سونا خیرات کرے تب بھی وہ ثواب نہیں پائے گا جو میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرنے پر پاتا ہے۔ ایک مٹھی جو صحابی اگر خرچ کرے اور ہم احد کے برابر پہاڑ سونے کے برابر بھی اگر خیرات کریں گے آخر اللہ میں برابری نہیں ہو سکتی۔ یہ تو صحابی کا ایک مٹھی جو کا حال ہے، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق کی شان دیکھی، اور پھر صدیق اکبر کی شان، عشرہ مبشرہ جن کو ہم کہتے ہیں پیار سے، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اس مبارک جماعت میں جتنے 10 لوگ ہیں، 10 میں سے 8 وہ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام، جن کو کلمہ پڑھا کر سیدنا ابو بکر صدیق نے آقا کریم کی غلامی میں پیش کیا۔ 8 ایسے صحابہ ہیں، ایسے عشرہ مبشرہ ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان بڑی عظیم ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چیز آپ کو پسند ہے؟ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مجھے تو حضور کی ذات پسند ہے اور مجھے یہ پسند ہے کہ میں حضور پر ہر چیز قربان ہوں، مال بھی لٹا دوں، اولاد بھی لٹا دوں، حتیٰ کہ اپنی جان ہے وہ جان بھی میں حضور پر لٹا دوں۔ میرا تو عشق یہی کہتا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت فرماتے، ایسی محبت فرماتے کہ اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ نے جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا ہے تو آپ نے وصیت فرمائی کہ چند وصیت فرمائی، اس میں ایک وصیت یہ تھی کہ اسماء بنت عمیس جو آپ کی بیوی تھی، فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد میری بیوی مجھے غسل دے، بیوی غسل دے۔ اسماء بنت عمیس یہ ایسی مقدس خاتون تھی کہ یہ پہلے سیدنا جعفر طیار کے نکاح میں تھی، مولا علی کے بھائی کے نکاح میں تھی، پھر مولا علی کے بھائی سیدنا جعفر طیار جنگ میں شہید ہو گئے، آپ بیوہ ہو گئی، تو پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نکاح فرمایا آپ سے۔ اسماء بنت عمیس جب آپ کے نکاح میں آئی تو جعفر طیار کے بچوں کو لے کر کے آئی، پھر سیدنا ابو بکر صدیق کی صحبت میں رہتے ہوئے ماں بھی بنی، اور جب سیدنا ابو بکر صدیق نے وصال فرمایا تو آپ نے وصیت کی تھی کہ اسماء بنت عمیس مجھے غسل دے، اور پھر آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ میرے جنازے کو جب سنوار لیا جائے اور سنوارنے کے بعد مجھے جب ڈولے میں جب رکھا جائے تو میرے جنازے کو روضہ رسول پر لے جاتا اور منادی کرنے والا اعلان کرنے کہ حضور آپ کا غلام، آپ کا یار غار آپ سے لقاء چاہتا ہے، اجازت چاہتا ہے آپ کے قریب آرام کرنے کی، اگر حضور اجازت دے تو مجھے حضور کے پہلو میں آرام کی خاطر لیتا ہے، اور اگر حضور اجازت نہ دے تو پھر جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفنا دے۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ ابو بکر آخر
آخری وقت میں تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ حضور کی بارگاہ میں جنازہ رکھا جائے گا اور حضور بولیں گے، حضور فرمائیں گے کہ آ جاؤ اور ڈال دو میرے پہلو میں، رکھ دو میرے پہلو میں۔ لیکن صحابی کا عقیدہ یہی تھا، تو زندہ ہے بندہ، تو زندہ ہے بندہ، میری چشم عالم سے چھپ جا۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا، بلکہ سیدنا ابوبکر صدیق کا جب وصال ہو گیا، آپ کے جسم کو جب سنوارا گیا، کفنایا گیا اور جب ڈولا اٹھایا گیا تو آقا کریم کے روضہ رسول پر لا کر رکھا گیا، اور پھر اعلان کرنے والے نے اعلان بھی کیا کہ حضور آپ کا یار غار نکاح چاہتا ہے۔ پھر دروازہ کھل گیا، بعض روایت میں تو تالا بھی کھلا، دروازہ بھی کھلا، اور آقا کریم کی بارگاہ سے آواز بھی آئی، ملا دو یار کو یار سے، ملا دو یار کو یار سے۔ اور حضور نے پہلے فرما دیا کہ جب قیامت ہوگی پہلے سر میں دنیا تو فنا ہو جائے گی، لیکن جب غالباً 300 سال کے بعد سکوت رہے گا دنیا میں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سر کو پیدا فرمائے گا، پھر اسرافیل کو پیدا فرمائے گا، اور پھر حکم دے گا کہ اسرافیل سر پھونکو۔ اب کی بار یعنی دوسری بار جب اسرافیل علیہ السلام سر پھونکیں گے، میرے آقا غیب کا آقا فرماتے ہیں کہ جیسے ہی سور پھونکا جائے گا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے باہر آؤں گا، ابو بکر اور عمر میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ نے ہاتھ کا اشارہ دے کے بتایا کہ میرے ساتھ ابو بکر اور فاروق ہوں گے، ہم اپنی قبر سے باہر نکلیں گے، پھر جنت البقیع سے صحابہ اٹھیں گے، پھر جنت المعلا سے لوگ اٹھیں گے، پھر طائف کے قبرستان سے اٹھیں گے، یہاں تک کہ دنیا کے دیگر قبرستان سے مردے اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، اور پھر میدان محشر میں جمع ہوں۔ تو میرے آقا مخبر صادق نے پہلے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ میرے پہلو میں اگر کوئی آرام کرے گا تو ابو بکر آرام کریں گے اور عمر آرام کریں گے۔ تو سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لٹا دیا گیا، اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جو آپ کی دنیا سے پردہ فرمانے کی وجہ یہ بھی بنی ہے کہ آپ جانتے ہیں پہلے امام الانبیاء کا نمبر، سب سے پہلے ہمارے آقا کا مقام امام الانبیاء، پھر انبیاء کرام، پھر اگر کسی کا مقام آتا ہے نبیوں کے بعد تو ابو بکر صدیق، پھر دیگر صحابہ کرام کا آتا ہے، پھر غوث قطب ابدال قلندر جو آتے ہیں ان میں شہیدوں کا مقام بھی آتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ جس وقت سیدنا ابو بکر صدیق غارت فور میں آپ نے حضور کو اپنی زانوں پر لٹا کر غار کے ایک کونے میں آپ نے اپنا قدم لگا دیا تھا ایک سوراخ میں، تو سانپ نے آ کر ڈس لیا تھا، تو بظاہر تو حضور نے اپنا لعاب دہن لگا دیا تھا، زہر کا اثر تو اس وقت ضائع ہو گیا، لیکن ہر سال اسی دن وہ زہر پلٹ آتا تھا، اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی جو طبعی آپ نے دنیا سے پردہ فرمایا، اس میں آپ کو وہ زہر کا اثر ہے جس کی بدولت آپ کو مقام شہادت بھی ملا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آپ کو مقام شہادت بھی ملا، اور اس طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تربیت و اشاعت فرمائی، اور دین کو اس انداز میں آپ نے لاگو کیا کہ آپ کے دور خلافت میں دین کا وہ عظیم کارنامہ انجام دیا سیدنا فاروق اعظم اور سرکار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، ان لوگوں نے قرآن کو جمع کیا، اور جانتے ہیں آخری بات عرض کروں گا، آج ابھی کچھ دن پہلے ہم نے 31 نائٹ منائی، یہ ہمارا تہوار نہیں ہے، یہ انگریزوں کا تہوار، لیکن چونکہ ہم کالج جاتے ہیں، اسکول جاتے ہیں، گورنمنٹ جاب کرتے ہیں، گورنمنٹ کے کام کرتے ہیں، تو آج ہم کو اپنی تاریخ پیدائش اردو میں نہیں معلوم ہے ہمیں، اور جس دن ہم پیدا ہوئے وہ دن کون سا تھا ہمیں نہیں معلوم۔ ہاں انگلش کے برابر ہم کو معلوم کہ میں جنوری میں پیدا ہوا، میں مارچ میں ہوا، میں اپریل میں ہوا، یہ ہم کو سب کو معلوم۔ تو
آج سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو 2023 سال ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام 2023 سال ہو گئے. 2023 چل رہا ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام عیسوی کیلنڈر کے حساب سے چل رہا ہے. اور جب عیسیٰ علیہ السلام 1 2 3 4 5 6 10 20 100 200 ہوتے ہوئے 521 571 سال کے وہ تاریخ ہے. یہاں 2013 ہے تو 571 ہوا. 20 اپریل 571 کو حضور کی ولادت. ہم لوگ اردو جانتے ہیں نا, اردو کی حساب سے حضور کی ولادت کب ہے؟ 12 ربیع النور 12 ربیع الاول. اردو حساب سے حضور کی پیدائش 12 ربیع النور ہے, لیکن انگلش کے حساب سے 20 اپریل 571 یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن. 571 سال ہے اور ولادت کی تاریخ ہے 20 اپریل. حضور کی تشریف آوری 20 اپریل کو ہوئی. 571 سال چل رہے تھے. تو اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے درمیان کہیں سے خط آیا. ابو بکر صدیق فاروق اعظم انہی کے دور میں کہیں سے خط آیا. کسی گورنر نے, مسلمان گورنر لکھا, لیکن وہ خط کس تاریخ کو لکھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. یہ لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ یہ خط میں جو مضمون ہے اس کو کیسے سمجھے کہ کب منگایا اور کس غرض سے منگایا. تو صحابہ کرام کی مشاورتی میٹنگ کی گئی, سب کو بلایا گیا اور پھر سب کے جمع ہونے پر کتنی مقدس جماعت تھی. صدیق اکبر ہے, فاروق اعظم ہے, عثمان غنی ہے, مولا علی ہے, کئی صحابہ کرام موجود ہیں. ان کے درمیان مشورہ ہوا کہ اب اسلامی تعلیم کو کیسے ترتیب دیں. کسی نے کہا کہ حضور نے پردہ جس دن فرمایا نا اس دن کو پہلی تاریخ پکڑ لو. کسی نے کہا کہ نہیں, جب حضور پیدا ہوئے تھے اس تاریخ کو پہلی تاریخ پکڑ لو. کسی نے کچھ مشورہ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق کا مشورہ تھا کہ جس دن حضور نے ہجرت فرمائی تھی اس دن کو پہلی تاریخ پکڑ. مکے سے ہجرت فرمائی تھی وہ پہلی تاریخ. جب صدیق اکبر کا یہ مشورہ ہوا تو سب نے پوچھا کہ ہجرت سے کیوں. سیدنا ابو بکر صدیق نے بتایا کہ ہجرت ایک ایسا کام تھا کہ لوگوں نے اپنے گھر بار چھوڑے, اپنے باغ باغیچے چھوڑے, اپنے اہل و عیال کو چھوڑا تھا. سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے رسول اور اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف آئے تھے. تو یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. گھر بار چھوڑ کر آنا, رشتہ داریاں توڑ کر آنا, باغ باغیچے چھوڑ کر آنا, بڑی بڑی مارکیٹ کے بڑے بڑے گھر چھوڑ کے آنا, دکانیں چھوڑ کر آنا, یہ آسان کام نہیں ہے. تو ابو بکر صدیق نے سب کی ذہن سازی کی تو سب نے متفقہ طور پہ قبول کیا. اور وہ دن کے بعد آج 1445 ہماری ہجری ہے اور اسی نسبت سے اسلامی تاریخ ترتیب دی گئی. تو آج امت مسلمہ پر اگر احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے, عمر بن خطاب کا احسان ہے, عثمان ذو النورین کا احسان ہے, مولا علی کا احسان ہے, بلکہ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کا احسان ہے. اور پھر احسان کیوں نہ ہو. آخری بات عرض کروں گا کہ جب ہم دنیا سے ماں باپ کے ساتھ رہے نا, باپ کے ساتھ بھی کوئی 20 سال کے بعد باپ مرا, کسی کا باپ 25 سال کے بعد انتقال کر گیا, کسی کا باپ 40 سال بعد سامنے انتقال کر گیا, کسی کا باپ 60 سال میں نگاہوں کے سامنے انتقال کر گیا. لیکن چیلنج ہے دنیا میں کوئی بیٹا یہ نہیں بول سکتا کہ جب میرا باپ 70 سال کا ہو گیا میرے نگاہوں کے سامنے میرے سامنے بستر پر دم توڑا ہے تو اس کی داڑھی میں کتنے سفید بال تھے یہ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن صحابہ نے دل کی نگاہوں سے دیکھا تھا. صحابہ فرماتے جب رسول اعظم نے دنیا سے پردہ فرمایا تو آقا کریم کی ریش مبارک میں 17 سفید بال, 17 سفید بال تھے. کتنی باریکی سے صحابہ نے دیکھا, کتنی باریکی سے دیکھا صحابہ. اور آج ہماری مسجد میں بچے آتے ہیں, یہ بچے اگر ادھر بڑھ تم کتنے سال کے, یہ 11 سال کا, یہ پورا 8 سال کا کون ہے, 9 سال کا کون ہے, 8-9 سال کا کون بچہ ہے, کتنے سال کی, ادھر بیٹا کتنے سال کے, یہ 8 سال کا بچہ ہے نا. اگر یہ بچہ جمعہ کے دن 11:30 بجے یہاں پر بیٹھ جائے گا نا تو
تو 1:15 بجے 1:15 بجے آنے والے مونچھوں پر تو بیٹا پیچھے جا، یہ بچہ پیچھے جا، یہ بیٹا پیچھے جا. یہ بچہ اگر یہاں آ کر بیٹھ گیا تو اس کا حق ہے تو وہ یہاں بیٹھ سکتا ہے. 8 سال 9 سال 10 سال کا بچہ صف میں اگر کھڑا ہے نا کوئی بات نہیں، نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا. لیکن ہم میں اکثر وہ یہ بیٹا پیچھے جا، ارے یہ قوم کا بچہ آج اگر آگے ہے نا، اگر تم نے دھتکارا تو جوان ہوتے ہوتے اگر نکل گیا مسجد سے لانا بڑا مشکل ہوگا، لانا بڑا مشکل ہوگا بچے اگر وہ بزر ہو کر نکل گیا. تو خدا کے واسطے 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے اگر ہماری صفوں میں ہیں تو اس پر کوئی اعتراض نہیں، صف میں کوئی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا. مسجد سے بچوں کو نہ نکالو. ہاں 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال اگر یہ بچے باخانہ پیشاب بغیر بولے کر دیتے ہیں تو ایسے بچوں کو تو مسجد میں لانا ہی حرام ہے، لانا ہی حرام ہے ایسے بچوں کو. لیکن اگر جو بچے 7 8 9 سال کے ہیں، حضور کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ جو صحابہ تھے پہلی صف میں یہی 9 سال 10 سال 11 سال 12 سال کے بچے ہی پہلی صف میں ہوتے مردوں کی صف میں. اور پھر ان کی نماز کیا مقدس نماز تھی، کیا نماز تھی. ارے ہم کو تو حکم دیتے ہیں علماء مفتیان کرام کہ جب اللہ اکبر کہہ کے نماز کی رکعت باندھو تو نگاہوں کو سجدے کی جگہ پہ رکھو، سجدے کی جگہ پہ رکھو. لیکن اصحاب رسول جو تھے پہلی صف میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والے وہ حضور کو اس طرح دیکھتے، نماز میں ہے لیکن وہ حضور کو دیکھتے رہتے، حضور کو جھک جھک کر دیکھتے رہتے. یہ ان کی نماز تھی، یہ ان کی نماز تھی. اسی لیے تو کوڑا ذہن کا جو 10 11 سال کے بچوں کا تھا، آگے چل کر جب وہ آگے بڑھتے بڑھتے عمر کو پہنچے 16 17 18 سال تو وہ اپنے وقت کے بڑے بڑے محدث ہوئے. انہوں نے ایک ایک کی حضور کی ایک ایک اداؤں کو دیکھا، ایک ایک اداؤں کو دیکھا کہ کبھی کبھی حضور نے دوران نماز ہاتھ بڑھایا. لوگوں نے نماز کے بعد پوچھا حضور نماز میں اچانک آپ نے ہاتھ بڑھایا. میرے آقا فرماتے میرے سامنے جنت کے انگور آ گئے، جنت کے انگور کے اوپر سے لٹک رہے تھے. تو یہ سب صحابہ نے دیکھا تھا. ام المومنین نے جب 9 سال کی عمر میں نکاح کیا اور 12 سال کی عمر میں آپ ودا ہو کر کے حضور کے حجرے میں تشریف لائی تو وجہ کیا تھی؟ یہ چھوٹی عمر کی خاتون سے نکاح کرنے کی وجہ کیا تھی؟ جب حضور کو خواہش تھی جب آپ 25 سال کے خوبصور جوان ہے تو آپ نے 40 سال کی خاتون جو 2 مرتبہ بیوہ ہوئی ان سے پہلا نکاح فرمایا. لوگ کہتے ہیں کہ حضور نے 9 سال کی خاتون سے نکاح کیا 12 سال کی خاتون سے نکاح کیا. ہاں میرے آقا کے ہر عمل میں حکمت ہے، ہر عمل میں حکمت ہے. اگر خواہش جسمانی ہوتی تو 25 سال کے خوبصور جوان ہے، کافروں نے اعلان کر دیا تھا کہ جس عورت پہ ہاتھ رکھ دو اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا جائے گا، تم کو توڑ کر سونے میں توڑ دیا جائے گا، بس تم ہمارے خداؤں کو برا مت کرو. میرے آقا نے نہیں فرمایا، فرمایا ایک ہاتھ میں چاند ایک ہاتھ میں سورج دے دو گے تب بھی میں حق بات کہنے سے باز نہیں آؤں گا. تو حضور کی خواہش تھی جب 25 سال کے خوبصور جوان ہیں تو 40 سال کی خاتون 2 مرتبہ بیوہ ہونے والی خاتون سے آپ نے نکاح فرمایا. لیکن جب 50 سال کی عمر ہو گئی آپ کی اور آپ نے ام المومنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا، اس میں کیا حکمت تھی؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ حضور کے شب و روز کو وہ دیکھتی تھی اور اپنے ذہن میں محفوظ رکھتی تھی. اور جب حضور نے پردہ فرمایا تو فاروق اعظم جیسی ذات بھی پردے کی آڑ سے آ کر سیدنا عائشہ صدیقہ سے مسائل پوچھا کرتی، بڑی محدثہ تھی. تو میرے عزیزوں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں فنافی رسول ہے، فنافی رسول ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو ہماری نسلوں کو عطا فرمائے، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فیض و برکات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مالا مال فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ذات کے صدقے ہمیں صدق صداقت کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے حلال و جائز رزق میں خوشحالی عطا فرمائے. اے اللہ ہمارے گھروں میں تیری خیر و برکت کا نزول فرما. اے اللہ زمینی آسمانی بلاؤں سے ہماری حفاظت فرما. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عشق رسول کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، ہماری اولادوں کو عطا فرما. سیدنا ابوبکر صدیق کی اس مقدس شرف کے صدقے
ہم میں سے جن کے والدین حیات ہے اللہ ان کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے کوچ کر گئے اللہ ٹھنڈے ٹھنڈے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں پریشان ہیں، بالخصوص فلسطین کی سرزمین پر پریشان ہیں، اے اللہ انہیں ان مجاہدوں کو اے اللہ غیبی امداد فرما دے. اے اللہ ان کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما دے. اے اللہ ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھے. اے اللہ ہماری مجلس میں کوئی تو تیرا نیک بندہ اس کی آمین کے صدقے میں ہم سب کی آمین کو قبول فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا نور رشید محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا